اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث چل رہی تھی عقائد امامیہ میں دعاؤں کے بارے میں کہ جو دعائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں اور جن دعاؤں کی تعلیم اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام نے بعد کربلا جو مذہب، دین، عقائد، اخلاق اور دیگر چیزوں کو پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا، وہ دعاؤں کے ذریعے تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے دین کی، مذہب کی خدمت کی، اور دعاؤں کے ذریعے ہی اللہ عز و جل کی توحید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دیگر جو ضروریات تھیں وہ دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی، اور یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس پر دشمن بھی یعنی ظاہری طور پر وہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے لیے بھی کوئی ہیلا نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کی آواز کو مثلا روکے۔ ممکن تھا کہ خطبات امام علیہ السلام اگر دیتے یا خطبات میں کچھ چیزیں بیان کرتے تو ممکن تھا کہ دشمن آپ کو منع کر دیں، حکومت آپ کو منع کر دے اور امام علیہ السلام کو اس کام سے محروم کر دیتے، لیکن دعاؤں کا ایک مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے جو دین پہنچایا تو اس میں دشمن اہل بیت بھی اور دشمن دین بھی اس کام کو نہیں روک سکا۔ دشمن کے لیے مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے بیان کو روک دے، لہذا امام علیہ السلام نے دعاؤں کے طریقے کو اختیار کیا، اور دعاؤں کے ذریعے سے پورا مذہب، دین، عقائد، اللہ کی وحدانیت اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہنچایا۔ فاضطر یعنی آپ مجبور ہوئے، فاضطر یعنی امام علیہ السلام مجبور ہوئے ان يتخذ من اسلوب الدعاء کہ آپ علیہ السلام اختیار کریں اسلوب دعا کو، یعنی دعاؤں کے طریقے کو اختیار کریں، یعنی یہ طریقہ آپ نے مجبور ہو کے اختیار کیا۔ بھائی مانا کہ دین کو، مذہب کو ایسے نہیں پہنچایا جا سکتا، ظالم اور مثلا حکام جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام اپنے دین کو یا مذہب کو پہنچائیں یا اپنے نظریات کو بیان فرمائیں، تو لہذا آپ نے دعاؤں کا طریقہ اختیار کیا تاکہ مذہب اور دین بھی پہنچ جائے اور ظالم بھی آپ کو منع، دشمن آپ کو منع نہ کر سکے۔ الذی قلنا انہ احد الطرق التعلیمیہ لتہذیب النفوس، امام علیہ السلام نے اضطراری طور پر اختیار کیا یا مجبور ہوئے امام علیہ السلام اس بات پر کہ وہ اختیار کریں ان يتخذ انہیں اختیار کریں من اسلوب الدعاء، دعا کے اسلوب کو، الذی قلنا جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے، یعنی صاحب کتاب کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ انہ یعنی دعاؤں کا طریقہ جو ہے احد الطرق التعلیم ہے، یہ بھی تعلیم ہے، تعلیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، لتہذیب النفوس، نفسوں کی اصلاح کے لیے، نفسوں کی تہذیب کے لیے ایک طریقہ ہے۔ ذریعۃ لنشر تعلیم القرآن و آداب الاسلام و طریقۃ اہل البیت علیہ السلام، ایک ذریعہ ہے تعلیم قرآن کو نشر کرنے کا، پھیلانے کا، آداب اسلامی کو پھیلانے کا، نشر کرنے کا، اور اہل بیت علیہ السلام کے طریقے کو نشر کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ۔ وَلِتَلْقِينِ النَّاسِ رُوحِيَّةَ الدِّينِ وَالزُّهْدِ، اور لوگوں کو سمجھانا، پہنچانا دین کی روح، حقیقت دین، عین دین اور زہد و تقوی کو پہنچانا۔ روحیت الدین یعنی اصل دین، حقیقت دین، روح دین، جان دین،
والزہد اور تقوی وغیرہ، زہد اور تقوی پرہیزگاری، وما یجب من تہذیب النفوس والاخلاق، اور جو چیزیں ضروری ہیں تہذیب نفس اور اخلاق کے لیے وہ سب، وهذه طریقۃ مبتکرہ له فی التلقین لا تحوم حولها شبہۃ المتعارضین له، اور ایک ایسا طریقہ ہے جدیدہ تھا، ایک نیا طریقہ تھا، مبتکرہ نیا، ایک ایسا نیا طریقہ تھا امام علیہ السلام کے لیے یہ دین پہنچانے کے لیے، فی التلقین، تلقین میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لا تحوم حولها شبہ، یعنی ادھر شبہ بھی نہیں تھا، شک بھی نہیں تھا مخالفین کے یہاں کہ مخالفین اس میں کوئی شک و شبہ کرتے یا اس میں ہیلے بازی کرتے یا بہانے تلاش کرتے امام علیہ السلام کی زبان کو روکنے کے لیے یا آپ کے بیان کو ختم یا قطع کرنے کے لیے، ولا تقوم بها علیہ الحجہ لہم، اور یہاں پر ان کے کوئی حجت بھی نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ روک دیں امام علیہ السلام کو امام علیہ السلام کے بیان سے، کیونکہ وہ توحید پہنچا رہے تھے دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ سے دعا کر رہے، مناجات فرما رہے ہیں، فلذلک اکثر من حاصلت یا البلیغہ، لہذا یہ دعائیں بہترین ہیں، بلیغ ہیں، وقت جماعت بعضها صحیفۃ السجادیہ، اور ان دعاؤں کو یعنی جمع کیا ہے بعض کو صحیفہ سجادہ، دعائیں بہت ہیں امام علیہ السلام کی، بعض کو جمع کیا گیا صحیفہ سجادہ میں، التي سمیت، جس کا نام رکھا گیا بزبور آل محمد، جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، جی، وجات فی اسلوبها ومرامیها فی اعلی اسالیب الادب العربی، اور آیا ہے اس میں جو دعائیں ہیں ان میں اس کے اسلوب میں بہترین ادب عربی اور بہترین اسلوب ادب عربی کا، وفی اسم مراد الدین الحنیف، اور اس میں بہترین طریقے سے دین کو پہنچایا گیا ہے، وادق اسرار التوحید، اور دقیق ترین اسرار توحید اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان دعاؤں کے اندر بہترین اور دقیق ترین، ادق یعنی دقیق ترین اسرار توحید والنبوہ، اور نبوت کے اسرار ان دعاؤں میں پائے جاتے ہیں، واسع طریقۃ لتعلیم الاخلاق المحمدیہ، اور یہ بہترین اور صحیح طریقہ ہے، بہترین اور صحیح ترین طریقہ ہے اخلاقی تعلیم محمدی، اخلاق محمدی کی تعلیم کے لیے بہترین طریقہ تھا، اور آداب اسلامیہ کے لیے، وکانت فی مختلف الموضوعات تربویہ دینیہ، اور اس میں یعنی یہ مختلف موضوعات تربویہ دینیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس میں، اور یہ بہترین طریقہ تھا، مختلف موضوعات تربویہ دینیہ، دینی تربیت کے بارے میں مختلف موضوعات پر یہ بہترین گفتگو تھی، بہترین کلام ہے، کیا صحیفہ سجادہ میں دعائیں پائی جاتی ہیں، فَهِيَ تَعْلِيمٌ لِلدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ فِي أُسْلُوبِ الدُّعَاءِ او دعا فی اسلوب تعلیم للدین والاخلاق، فَهِيَ، پس یہ طریقہ تعلیم للدین، دین کی تعلیم ہے، والاخلاق، اور اخلاق کی تعلیم ہے، فی اسلوب الدعاء، دعاؤں کے انداز میں، کیا کی تعلیم ہے؟ دین کی، اخلاق کی، کس انداز میں؟ دعا کے انداز میں، یعنی جو صحیفہ سجادیہ میں دعائیں پائی جاتی ہیں وہ دعا کے انداز میں دین اور اخلاق کی تعلیم ہے، وَهِيَ بِحَقِّ فی اسلوب الدعاء، او دعا، یا یہ دعا ہے کہاں؟ فی اسلوب تعلیم للدین والاخلاق، یا یہ دعا ہے تعلیم دین و اخلاق کے انداز میں، یعنی دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، یا تو یہ تعلیم دین کے انداز میں دعا ہے یا یہ دعاؤں کے انداز میں تعلیم ہے، دیکھ رہے ہیں، یعنی دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، یا تو یہ تعلیم دین کے انداز میں دعا ہے یا دین کی تعلیم کے انداز میں دعا ہے، دعاؤں کے انداز میں تعلیم دین ہے، دونوں طرح کہا جا سکتا ہے۔ پانی لیا جاتا ہے، جی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسد ترین طریقہ ہے تعلیم اخلاق محمدیہ کے لیے، بلکہ کہا جائے کہ یہ بہترین اسلوب اور طریقہ ہے اور اچھا انداز ہے ادب عربی کا، اور اعلیٰ ترین دین حنیف پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کے اندر ادق یعنی دقیق ترین اسرار توحید پائے جاتے ہیں، اسرار نبوت پائے جاتے ہیں، اور بہترین طریقہ ہے یہ تعلیم اخلاق محمدیہ کا اور آداب اسلامیہ کا، وَكَانَتْ فِي مختلف الموضوعات تربیہ دینیہ، اور یہ مختلف موضوعات دینیہ میں، تربیہ دینیہ میں
کیا ہے اس کا بہترین طریقہ ہے فَهِيَ تعلیم الدین والاخلاق، بس یہ طریقہ تعلیم اور دین اخلاق ہے، تعلیم ہے دین کی اور اخلاق کی، کس انداز میں؟ دعاؤں کے انداز میں، اور یا یہ دعا ہے تعلیم اور تعلیم دین اور اخلاق کے انداز میں وَهِيَ بِحَقِّ بعد القرآن ونہج البلاغہ، اور یہ قرآن کریم اور نہج البلاغہ کے بعد اعلیٰ ترین طریقہ اور نہج ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اور ارقا مناہل فلسفیہ ہے، اور اعلیٰ ترین مناہل فلسفی ہے۔ کہاں؟ فی الالہیات والاخلاقیات، الہیات اور اخلاقیات میں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ وقت تمام ہو چکا، باقی کل انشاءاللہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔